پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، یہ بھی ہے، پانی نہیں تھی جیسے ہماری ہے کہ ٹوٹی کھول کے کھڑے ہو گئے ہاں اور پانی بہ رہا ہے جی ادھر تو ایک لوٹا مشکل سے ملتا تھا، بالکل، وضو کرتے تھے جی اور اس میں ٹھیک ہے اگر آپ کو رخصت ملی ہوئی تو اویل کرو، بالکل. اور دل آپ کا دل گواہی دے گا آپ کو کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. یہ شکوک و شبہات آپ لوگ دیکھنا شروع کریں کتنا پھٹا ہے کدھر سے پھٹا ہے تو اس میں نماز نکل جائے گی. پھٹے کبھی کوئی ہے؟ ہاں نہیں وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو اب کی وہ آ رہی ہے، اس وقت جو تصور ہی یہی تھا. اب اس کی عمر ہے کہ اتنا وہ ہو ایسا مضبوط ہو یا ایسا وہ چمڑے ہو کہ 3 کلومیٹر پیدل چل سکے. تو یہ بس وہ ایک طرح کی اپنی طرف سے وہ تجویز کردہ نسخے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. سادہ ہم اس کو اس طرح لیں گے اگر کسی نے جو بھی جراب یا موزے پہنے ہیں اس پہ وہ مسا کر سکتا ہے اندر جو. جی ہاں بالکل کر سکتا ہے. اس میں زیادہ زیادہ یہی جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے وہ احتساب کرتا ہے کہ اگر جیسے گرمیوں میں بالکل ہی باریک پہنی ہوئی ہیں آپ نے کہ اتنا اگر مسا بھی کرے تو پانی اندر چلا جائے گا، اتنی وہ ہوتی ہیں، تو وہ اچھا نہیں لگتا پھر کہ آدمی اس میں مسا کرے. وہ تو گرمی ہے تو اس میں تو بہتر کہ آدمی اتارے پاؤں دھوئے اور پھر وہ پہنے جرابیں تو پہن لے. لیکن پابندی نہیں، پابندی نہیں ہے. جب ایک عموم ہے تو عموم ہی ہے. جو بھی ہے یہ ہے لیکن شریعت نے اس پہ کوئی یہ وہ یہی ہے نا کہ اب اس زمانے کے لوگ تھے، اللہ کا تو معلوم تھا نا کہ اس زمانے میں آئیں گے 2000 کے بعد والے لوگ وہ اس قسم کی ساکس پہنے ہوئے ہوں گے، تو اللہ کو تو پتہ تھا نا. تو اس کے باوجود اس نے اجازت دے دی. یہ نہیں کہا کہ جو بعد میں آئیں بڑے وہ نفیس قسم کی وہ پہنی ہوئی ہوں تو وہ نہ کریں، اب والے کر لیں، یہ تو نہیں کہا. تو حکم جو ہوتا ہے وہ تو عمومی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے. اب یہ ہے اور سب کے لیے ہے، چاہے وہ بیچارہ پھٹی پرانی موزے پہنے میں ہوں، اچھے ہوں، چمڑے کے ہوں، سوتی ہوں، اونی ہوں، جو بھی ہیں پہن لیں آپ. اس پہ ہے صرف یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے اوپر آ رہی ہو. کئی جو آتے ہیں نا جو دوسری وہ آتی ہیں ایک آج کل جو ہاں وہ ہاف فٹ والی وہ نہیں، اس پہ مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ ٹخنے کو نہیں کور کرے گی. تو جو ٹخنے کو کور کرے اس پہ تو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے آپ. اور اگر کسی وجہ سے اتفاقاً موزہ نیچے چلا گیا ٹخنے سے وہ تو اتفاق ہے نا، آپ آمدن کے اوپر ہے، ساون پہ تو نہیں کوئی مسئلہ. جو ساون پہ کوئی مسئلہ نہیں. اضطراری حالات میں تو سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا کہ تمہارا عمل ٹھیک ہے، انہوں نے نماز تم کو نہ اس کی ضرورت تھی، غسل کی ضرورت تھی، سردی بہت زیادہ تھی ایران کی طرف جب مسلمان گئے تھے جی جی تو وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھا دی. واپسی پہ صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا جنگ کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھا دی جبکہ انہیں جنابت تھی، جنابت کی ضرورت تھی. تو انہوں نے اللہ کے نبی پوچھا ہاں بھائی تم نے ایسے کیا؟ انہوں نے یا رسول اللہ قرآن اجازت دیتا ہے. تو انہوں نے آپ مسکرا دیے گا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. بات تو ایک بڑا دین تو بڑا اسٹریٹ ہے، یہ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اپنے آپ سے تو پہلے یہ دیکھیں کیا نکلتی ہے. اتنا علم ہو تو پوچھیں گے نا. مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ علم ہے نہیں ہے، پوچھیں ادھر سے. یہ دیکھنا یہ آگے یہی ہے. یہ میرے پاس جی یا رسول اللہ میں نے قرآن نے اجازت دی ہے. بھائی کیسے نے قرآن کی اجازت دی ہے؟ تو نماز تو تب تم کرواؤ گے اس وقت تم پاک ہو گے. تو انہوں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو میں اتنی سردی میں نہا لیتا مت گیا تھا پھر تو مر جاتا اور کیا مر جاتا. کلفی بن جاتی. اور ظاہر تھوڑی وہ کوئی وہ لگے میں گیزر لگے. انہوں نے کہا میں نے مٹی سے کو استعمال بڑی کیا. مثال لے لینا جی ہاں یمن کی جیسے اجازت ہے، ہاں تیمم کی اجازت ہے، اتنے تک اجازت ہے. غسل میں بھی حتیٰ کہ اگر واجبی غسل ہے تو اس میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. بالکل. وہ یہی کہا نا تو جیسے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گیا حضرت عمر سے کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم دونوں ایک دفعہ گئے
تو وہاں پہ اور سخت سردی تھی اور وہ میں غسل کی حاجت پڑ گئی، تو میں نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے اس میں لوٹ پوٹ کیا اس کی جانور کی طرح، تیمم کر لیا اور پھر نماز پڑھ لی۔ تو آپ مسکرا دیے، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کافی تھا کہ بس تم ایک دفعہ یوں مارتے اور ہاتھ کر کے منہ پہ مارتے، بس ختم، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کام ہی ختم۔ تو یہ بھی کتنی آسانی ہے۔ سر ایک چھوٹا کوشچن ہے کہ جب یہ ناموجود پیدا ہوتا ہے تو اس کے سائے کان میں اذان میں کامت، تو کیا اذان میں اس دن یہ اس میں وہ اثرات خیر میں نوم بھی الفاظ کہنا چاہیے کہ وہ تو ابھی سو ہی رہا ہے بیچارہ، ہاں جی تو اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اذان کہا گیا ہے، تو اب یہ نہیں کہا گیا فجر کی ہو یا عصر کی ہو، اذان کہا گیا، اذان کہا گیا، جزاک اللہ، تو اذان دے بس۔ جزاک اللہ۔ وہ تو سو ہی رہا ہے، تو جب تک کہ وہ ابھی کچھ دن تو لگیں گے نا اس کو اٹھنے میں۔ جی ساری صاحب پچھلی دفعہ بھی نہیں آئے تھے تو وہ ڈبل ڈوز لے رہے ہیں۔ سوال آیا سر، اچھا جوتوں میں نماز پڑھی جاتی جی ہاں، پڑھی جا سکتی، جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ جی ہاں، پڑھی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، تو پڑھتے رہے آٹھویں نصف بس پہلے جوتے دیکھ لیں پہلے، پڑھی جایا کرتی ہے۔ نہیں لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ نیچے گندگی نہ رہے۔ ہاں جوتے دیکھ لیں کہ اس میں گندگی تو نہیں ہے، صاف ہیں تو ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد بھی جو ہے اس میں بھی سیدھے جوتوں سمیت گھس جائے۔ اب جیسے آج کل کی مسجدیں ہیں باقاعدہ اس پہ وہ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، صاف ستھری ہیں، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک الگ چیز ہے کہ نماز پڑھنا، ایک ہے کہ مسجد میں نماز جوتے لے کے چلے جانا، یہ الگ باتیں ہیں۔ اب ظاہر اسلام صفائی ستھرائی اس کو پسند کرتا ہے، یہ پرٹیکولرلی فیلڈ ایریا میں، ہاں جسے آپ لوگ بالکل صحیح کہا، وہاں آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوٹ سمیت پڑھو۔ بوٹ سمیت پڑھ لیں آپ کہاں پڑھیں گے آپ؟ جیسے نماز جنازہ ہاں وہی ہے، یہاں پہ بھی وہی کتنی بیوقوفانہ حرکت ہوتی ہے کہ وہ جوتے اتار کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، فائدہ کیا ہوا پھر؟ یا تو اتار کے زمین پہ کھڑے ہو نا، پھر پتہ چلے گا پھر تمہیں ٹھنڈی ہے زمین پہ۔ وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک صاحب جگہ میں تھا نا، اس میں والی صاحب سے پوچھا کسی نے، کہا نہیں بہتر ہے کہ پہن لیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ صحیح بات بتانے میں کیا حرج ہے تم لوگوں کو، کتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ بات نہیں بتانی، لوگ کہیں گے یہ جی وہاں بھی ہو گیا۔ نہیں کیوں، کیا اس میں منع کرنا ہے کیا ہے فقہ میں کیا یہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ جو ہے ہاں نہیں، وہاں حنافی اس معاملے میں ذرا سختی کرتے ہیں، ورنہ اور تو کہیں نہیں، وہاں پہ جوتوں میں وہ نماز پڑھتے ہیں، سب جگہ دیکھا۔ یہاں پہ نماز جنازہ میں تو خود کوشش کرتے اسی لیے کہ جوتوں میں پڑھی جائے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو۔ اب کوئی اتار رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، بھئی کیا طریقہ ہے؟ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے سر، وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے قبرستان کے جی ہاں، کچی جگہ میں، جی جی بات ہے، کچی جگہ ہوتی ہے، کوئی پانی ہے، بارش ہے، ٹھنڈ ہے، کیونکہ اس طرح کی فیسلٹی تو کہیں نہیں ہے جس طرح کی ہمارے یہاں ہے، جی ہاں لیکن اکثر قبرستانوں میں بیچارے جو لوگ پڑھتے ہیں ہاں کچی جگہ ہوتی ہے۔ اس سے متعلق سر، اور اس میں اپنے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا جو ہے وہ نہیں کرتے کہ نہیں جو ہے وہ نہیں ہے جی نہیں سورہ فاتحہ نہیں آپ پڑھیں، جی وہ جی جب مفتی صاحب نے خود پڑھ دی اپنے بھائی کی جنازے میں جنازے میں، تو پھر شور پڑ گیا کہ جی یہ کیا ہے؟ ہاں تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ یہ سنت ہے، اب ابھی لیکن لوگ ان کے خلاف بھی باتیں شروع، بس سر ابھی کیا کہتے ہیں، وہی نہیں جو رویے کی بات ہے۔ بالکل رویے کی بات نہیں ہے، لا علمی کی بھی بات ہے، علم ہے نہیں ہے، نہیں وہ سنائی پہ پھر چل سر پڑتے ہیں۔ ہٹ ہے، جو انہوں نے سن لیا اسی کے اوپر قائم ہے، They don't یہی ہے نا، get- لا علمی ہے نا۔ they don't get- نہیں وہی جو اب ان کا جیسے تقی عثمانی کے عمل پہ ان کے جو مخالفت کر رہے ہیں وہی علماء ہیں ان کے، جی ہاں، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی سر رویہ ہے صرف۔ میں نے آمین کہا ایک مدرسے کی مسجد میں، وہ جو وہاں پہ مدرسے کے وہاں پہ علماء تیار کرائے جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے بھئی کون ہے جس نے کہ آمین اونچا کہا ہے؟
امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے کہ مت کہا کیا کریں. انہوں نے ایک لیکچر دے دیا لمبا چوڑا. تو کیا انہیں جو ہے بخاری شریف نہیں پڑھی؟ وہ بخاری کا آخر میں ان کو دورہ بھی پڑتا ہے بخاری کا نہیں، سیاستہ کا پورے سیاستہ کا دورہ ہی پڑتا ہے. وہ اس کو کیا دورے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ اسی لیے نا کہ وہ دورہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے جس پہ دورے میں انسان پہ جو پڑتا ہے اللہ نہ کرے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو پھر کسی جن کے ہوش و حواس نہیں رہتے تو وہ اس کو تو جو بھی کہا جائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر یہ ورق گردانی ہے تو جلدی 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 ختم شریف. تو وہ شریف، ہاں ختم شریف ہونا چاہیے. شریف ہونا جی شریف ہونا چاہیے وہ. چاہیے. جی شریف. جی ہاں تو وہ ہے اصل چیز. سر نہیں مانتے وہ ہر حال میں. بس اس لیے رویہ ہے یہ علم کی کمی نہیں ہے. یہ اس کے اوپر چیز پہ اڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کے بڑوں نے جیسے قرآن میں آیا نا کہ وہ ہے روزے محشر بھی کہیں گے. اسی چیز کو جہالت کہا گیا کہ علم ہوتے ہوئے بھی آپ رویہ نہیں بدلتے. یہودیوں کو یہی تھا نا زدم زدی. جی ہاں. ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا تھا؟ اسی لیے علم تھا اس کے بعد تھا. جی شکریہ. نہیں سے شکر ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے بیان میں ہے باب جب کھجور درختوں سے توڑیں اس وقت زکوٰۃ لی جائے. نیز کیا بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ صدقہ کی کھجوروں سے کچھ لے لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں فصل کٹتے ہی آنے لگتی اور ایسا ہوتا کہ ایک شخص اپنی کھجوریں لے آتا تو ادھر دوسرا شخص اپنی کھجوریں لے آتا. اس طرح صدقہ کی کھجوروں کے ڈھیر لگ جاتے. ایک روز حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگے اور ان میں سے کسی نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے وہ کھجور اس کے منہ سے نکال کر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں امام بخاری اس باب میں کتاب الزکوٰۃ میں. تو پہلی بات جو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ہی فصل تیار ہوگی فصل کٹے گی اس وقت ہی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جیسے کہ اسی میں کہا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل کہ جب بھی وہ کھجور توڑی جاتی تھی فصل کاٹی جاتی تھی اسی وقت پھر وہ زکوٰۃ لوگ لے آتے تھے. آس پاس کے لوگ خود لے آتے تھے. کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے صحابہ کرام کو کہ جاؤ جا کے وہاں سے لے آؤ زکوٰۃ ساری. تو اس طرح پھر وہ زکوٰۃ کا سسٹم شروع ہو جاتا تھا. تو کوئی پھر خود آ رہا ہے کوئی ادھر سے لا رہا ہے کوئی ادھر سے لا رہا ہے. یوں کہہ لیجیے ایک وہ ڈھیر لگ جاتے مسجد نبوی میں یا بیت المال میں جہاں پہ بھی جگہ تھی یہاں تک کہ ایک پورا ڈھیر بن جاتا کھجوروں کا. تو وہ سب کھجور زکوٰۃ ہوتی تھی وہ عشر ہے اس کا تو وہ سب لے کر آتے تھے. تو اس سے امام بخاری یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی فصل کٹے گی اسی وقت اس کا پھر وہ یہ زکوٰۃ نکال لی جائے. اس میں صرف یہی ہوگا کہ جتنے اخراجات ہیں وہ اس میں سے نفی کر دیے جائیں نکال لیے جائیں. باقی جو ہے وہ پھر اس میں سے 10واں حصہ وہ زکوٰۃ دے کے باقی آپ نے جو کرنا ہے بیچنا ہے لگانا ہے اپنے استعمال کرنا ہے جو کرنا ہے کرے وہ. تو یہ ہے اصل چیز. دوسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ بچے تھے چھوٹے بچے ظاہر ہے کہ اس بچے کو وہ نہیں ہوتے وہ تو کھیلنا ہے. تو وہ آ کے دیکھ کے اتنا بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کھیلنے لگتے تھے کھجوروں سے. تو ان میں سے کسی ایک نے حسن یا حسین نے ان میں سے ایک کو کھجور لی اور منہ میں ڈال لی بچہ ہی ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو پھر آپ نے خود بڑھ کے ان کے منہ سے نکالا اور پھر یہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے. اور ان کو بتا دیا اس بچے کی ایک طرح سے اسی وقت ہی اس کی تربیت ہو گئی اس کو سمجھا دیا گیا بتا دیا گیا. اب بچہ جو ہے دوبارہ کرے گا پھر سمجھا دیا جائے گا. لیکن اس کی تربیت کا یہ مسلسل عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اما علمت ان بنی ہاشم لا تحل لهم الصدقہ کہ بنی ہاشم کے لوگوں کے لیے کھانا یا کھجور یا کوئی صدقات کھانے ناجائز ہیں جائز نہیں ہیں. اور یہ بھی کہا کہ لأنها من اوساخ الناس اس لیے کہ لوگوں کا میل کچیل ہے
یعنی مطلب کہ جو اپنے مال تھے اس میں سے نکالا ہے تو اب یہ ادھر جائے گا، وہ پھر اہل بیت کے لیے نہیں ہے، آل بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لیے نہیں ہے، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں سے بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے جو سید کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو بنی ہاشم سے یا بنی عبد المطلب سے جوڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں لے سکتے صدقات، ہم تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو تھے پھر ان کو کہاں سے ملتا تھا؟ اس وقت کے جو سید تھے، اہل بیت تھے، وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ بھوکے مرتے تھے؟ جی بیت المال سے ملتا تھا۔ تو میں نے کہا اب بیت المال کہاں ہے؟ ایک بات تو لے لیا آپ نے کہ ان کو سید ہیں اس لیے کچھ نہیں دیا جائے گا، یہ کچھ نہیں لیں گے، دوسری طرف بھول گئے کہ ان کو دیا کہاں سے جائے گا؟ پھر اپنے مال سے تو دے نہیں سکتا کوئی، دو پھر اپنے مال میں سے دو نا، پھر ان کو نکالو پیسے۔ وہ جان بن جاتی ہے، جان پہ بن جاتی ہے کہ یہ کیسے نکالیں ہم، زکوٰۃ تو دے دیں گے لیکن یہاں پہ وہ بات ہوگی۔ تو یہی ہے، اسی لیے بعض فقہاء نے آج کل کی یہی لکھا ہے کہ جب کہ وہ اصل جو سورس تھا بیت المال کا وہ نہیں رہا تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یہ کہ سید کو دی جائے اور یہ کیا جائے، اس کی تکلفات کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بھی ہے اس کو دے دو، ورنہ لاؤ بیت المال دے پھر ان کو۔ تو وہی نہیں کہ وہ تو حکومت کا ایک ادارہ تھا کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں آتی تھیں، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، دیات بھی ہیں، مال غنیمت بھی ہے، مال فی بھی ہے، جتنے بھی ہوتے تھے سارے اس بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ اب یہ لوگ جو کہ تو وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ جن کو نہیں دی جا سکتی، یہ اہل بیت میں سے ہے، ان کو دے دیا جائے گا، ان کا وظیفہ مقرر ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ بعد میں جو آپ کو فدق کی جگہ تھی، جو خیبر کی زمین تھی، اس میں سے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے رکھا تھا، ان کو اس میں سے دیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ نے اس کا انتظام کر دیا کہ وہ وقف تھی، اب وہ خمس تھی، اللہ کا مال تھا، اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس میں سے آپ نے مخصوص کر دیا کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے اتنا ملے گا، تو یہ ان کو ملتا تھا۔ تو لہذا ایک سسٹم موجود تھا جس کی بنا پہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے جو ایسے لوگ ہیں جو کسی مؤذن ہے، امام ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، یہ لوگ جو ہیں جو کہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ بیت المال سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہاں سے دی جاتی تھی، تاکہ یہ ہے کہ لوگ سے نہ مانگے، وہ لوگوں سے نہ لیں اور ان کو وہاں سے دی جائے، حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو کہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم خود سے کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہو گیا اب کیوں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، جائز ہی نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی مال میں بھی سرکار کا یا زکوٰۃ جو بھی نکالتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، بارات کی جاتا تھا، تو ضروری تو نہیں کہ اسی دن ہی سارا خرچ ہو جاتا۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ اسی طرح ابھی جو ہم صدقہ نکالتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت کوئی چیز بھی جس کا صدقہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی رات سے پہلے اس کو کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں گئے اور 4 سو نکال میرے گھر میں صدقے کا اس کو بھی پڑھی ہے، اس کو ریفر کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جلد سے جلد بلکہ اسی دن ہی جو ہے صدقہ جو آپ نے نکالنا ہے اس کو آپ مستحق تک پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، اس میں کہیں پہ لمٹ نہیں آئی ہے، یہ کہنا کہ رات سے پہلے اور دن کے سے گزرنے، انٹرپریٹیشن کر لیے نا لوگوں نے، بس وہی تو مسئلہ ہے سر۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہاں، ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت یعنی ایک طرح سے بلند ہے نا کہ آپ تو برداشت کرتے ہی نہیں تھے کہ دنیاوی کوئی چیز ہے، تو تم بھی کرو نا، پھر نکالو ساری چیزیں جو دنیا کی بھری پڑی ہیں گھروں میں، وہ تو اسی طرح رکھی ہوئی ہیں ساری۔ اس زکوٰۃ کے معاملے میں آ کے کہ یہ رات سے پہلے نہیں دینی، کیونکہ گھر میں تھا کیا جو وہ کرتے، اسی لیے اس دنیا کی چیز تو تھی ہی نہیں ان کے گھر میں کوئی۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے کہ یہ کفار مشرکین جو ہیں یہ کس طرح وہ مالا مال ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مزے کر رہے ہیں، اور آپ کے چند جو کے دانے پڑے ہوئے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ ایک وہ جو چٹائی بچھی ہوئی ہے جس کی جسم پہ آپ کے نشانات اس کی چٹائی کے لگے ہوئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو حالت تھی ان کی، تو وہ کرو نا پہلے، پھر نکالو چیزیں سب، یہ لیٹو اس پہ چٹائی کے اوپر، پھر کہو کہ میں زکوٰۃ ابھی دینی ہے۔ سر یہ آل محمد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اہل بیت ہم یہ سمجھتے ہیں حضور نبی کریم کے اہل جو ہیں وہ ہیں، جی جی، وہ یہی ہے کہ آپ کے دو خاندان جو ہیں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، جی یہ ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی ہیں وہ سید کہلاتے ہیں اہل بیت کیا میں سے۔ اس زمانے کے جو وہ تو تھے ہی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل میں کون کون سے لوگ ہیں، جی جی اور آپ نے وہ بتا دیا۔
ابھی اس کے بعد ان کے لوگ جو ابھی اس وقت کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے، کیا آج بھی وہ آل محمد میں وہ شامل ہیں ان کے کلیم کے مطابق؟ کیا ہاں نہیں، وہ اگر ثابت کرے، جو کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثابت کرے. 1400 سال گزر گئے، 1500 جی ہاں، تو ثابت کرے نا پھر وہ. جسٹ اے کلیم، they can't بالکل prove it now. بالکل. لینیج کیسے ثابت کریں گے؟ بس اب کیا کہا جا سکتا. بس وہ ٹھیک ہے، اتحاد کریں جو بھی ہو. یا 45 جی 145 45 میں جی سر یہ جو اس وقت بھی سر بیت المال میں یہ 2 مدیں ہوتی تھیں کہ صدقات اور زکوٰۃ کا الگ الگ رکھا جاتا تھا یا کیا سلسلہ تھا؟ نہیں، وہ تو سارا اس میں آ گیا نا. وہ جو وہ ہیں اس کے مستحقین بتا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. زکوٰۃ کے مستحقین بتا دیے، ان میں دے دیا جائے گا. خمس کے وہ بھی مستحقات بتا دیے سورہ انفال میں. اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی، اور مال فے ہے، سب اس کے جو ہے سب قرآن کریم نے بتا دیا. اکثر یہی ہے کہ یتیم ہے، مسکین ہے، ابن سبیل ہے، اور ایسے مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے ہے. جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ یہ تو ہے کہ بیت المال میں بھی 2 مدیں تھیں، وہاں پہ کوئی اکاؤنٹنگ اس طرح ہوتی تھی کہ یہ صدقات ہے اور یہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں، وہاں تو جا کے تو سبھی ایک ہو گئی نا، وہاں فرق نہیں پڑتا تھا. اس لیے کہ اصل تو نکالنے والے کا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، فرض ہے انسان کے اوپر کہ زکوٰۃ نکالنی ہے. اور باقی جو صدقات ہیں وہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، آدمی دیتا ہے یا جو جمع ہو گئے بیت المال میں ہاں تو وہ تو جمع بیت المال میں آ گیا، بس مکس ہو جائیں گے. مکس ہو جائیں گے. جی اس وقت ہمارا اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں تھا، ہاں. اکاؤنٹ کیا ہے. جی ہاں. جی سر، میں یہی جاننا چاہ اس میں رہا اگر زکوٰۃ بھی ہے تو وہ پھر زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی جب کسی سید کو دی جا رہی ہے. ہاں تو سب کو دی جائے گی. جی ہاں، پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو لینے والا اس کو بتا کے دی جائے گی زکوٰۃ ہے. نہیں، ابھی پوچھ رہے تھے عبدالرحمٰن صاحب، تو یہ اس میں تو کئی لوگ نہیں لینا چاہتے زکوٰۃ کے، مجھے پہ زکوٰۃ نہیں واجب تو اب ہم نے دینی ہے تو ہم کیا کریں پھر اس میں؟ تو جیسے رمضان میں آتا ہے اب وہ پیکٹ دیتے ہیں یا کوئی دوسری چیزیں دیتے ہیں. تو وہ تو اسے معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے، یہ اس کو معلوم ہے تو اس کو خود ہی نہیں لینا چاہیے پھر. اس لیے کہ نیت تو آپ نے کرنی ہے، نیت آپ کی ہے، آپ کے دل میں ہے کہ میں یہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں اپنی ساری جو میری پراپرٹی ہے یا میری زمینیں ہیں، جائیداد ہے، پیسہ ہے، تو وہ آپ نکالتے ہیں تو آپ نیت کیے ہوئے ہیں. اب آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کو دینا ہے. ادھر ہمارا میرا مسئلہ ہے، ہمارے 1300 ملازمین ہیں. جی میں جی، سب سے پہلے اپنے ملازمین کو دیتا ہوں. مستحق ہوں یا نہ ہوں. اب ان کو کیا آپ اس میں سے یا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے پوچھ لیں بھی کس نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ نام لکھوا دیتے تھے، ان کو زکوٰۃ مل جاتی تھی. جی ہاں. اب اس میں سے پھر دوسرا کہیں شرم و شرمی بھی نہیں لیتے، اب اس میں کریں کیا؟ نہیں، وہ شرم و شرمی اس میں کیا معاملہ ہے؟ کوئی عیب کی بات ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں عیب کیوں ہے یہ؟ نہیں، وہ ہوتا ہی ہے کہ سامنے نام نہیں لکھواتے، پھر پیچھے سے آگے کہیں کہ ہمیں بھی پلیز زکوٰۃ دے دیجیے. جب بعد میں آئیں گے سب کے سامنے اگر آپ نے بولے بھی نام لکھواؤ، نہیں نام لکھوائیں گے، بعد میں آئیں گے جی ہمیں بھی دے دیجیے. شرم آتی ہے نا، شرم آتی ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے. وہ تو یہ نہیں کہ پھر سیدھی بات ہے کہ آپ ان کے جو ایک بنا لیں فارم، ان کی ساری وہ دیکھ لیں، ضروریات کتنی ضروریات ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی بیویاں ہیں، ساری چیزیں چیک کر لیں، دیکھ لیں. اس کو دے دینا کہ بھائی بھر کے دے دو بس. فارم 45 کا. جی ہاں. نہیں، فرام 46 کر لیں آپ اس کو. جی ہاں. ہاں، پھر اس کے بعد چیک کر لیں. اب اس کی تنخواہ جو ہے بیچارے کی 20,000 ہے، تو 20,000 میں اسے کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا بچائے گا؟ ہم یہی سیلری دیکھ کے ہم سب کو بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اور کیا ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ سیلری دیکھ کے بتا دیں کہ ایسی سیلری ہے، اتنے بچے ہیں، کرایہ کا گھر میں رہتا ہوا ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، یہ کس طرح کرتا ہوگا، دے دیجیے اس کو. باقی آپ کی ہے، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، لا یسأل الناس الحافا، یہ جو لپٹ کے مانگتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں. تو ایسے لوگ ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے احترام ہونا چاہیے، سفید پوش ہیں تو. دوسرا دیا کرو، جی ہاں. انہوں نے 2 دیا کرو. ان کی اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. چلیں، تو اگر نہیں کہتے تو آپ ٹھیک ہے ان کے وہ بھرم رکھیں. جی ہاں. اس کا الٹ بھی ہے، منہ مانگتے ہیں آپ کے. ہاں بالکل. ہمیں بھی دو. جی ہاں. یہ
ऐसे जो डिजर्व नहीं करते लेकिन आगे मांगते हैं। پھر وہی تو زکوٰۃ کے جو مال تھے سارے انہوں نے کھا پی کے اڑا گئے کھا گئے یہ لوگ. زکوٰۃ کونسل ہوتی تھی, پیسہ جمع ہوتا تھا, سب کچھ. وہ سید ضیاء الحق مرحوم نے ایک بہت بڑا سسٹم دیا تھا اس قوم کو, لیکن جنرل صاحب نے بڑا کام کیا اس پہ. جی جی کام نہیں کیا ہم نے نہ نیک نہ کرے مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے. 47 تو نہیں تھا نا. اس میں پہلے تو یہی ملکیت والا جھگڑا چلتا رہتا تھا. اور نہیں والد صاحب نے سمجھایا بھی بتایا بھی ان کو, لیکن نہیں سمجھتے تھے. تملیغ والا مسئلہ. جی یہ زیادہ تر جو ہے اپوز کرتے تھے, جی دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور حج کرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جی وہی والد صاحب نے کہا نا ایک دفعہ, اس کو مثال دی کہ جی تبلیغ کریں. اب یہ آئی تجویز کہیں سے کسی نے دی, منسٹری نے کسی نے, کہ ہم اگر ایسا کوئی کارخانہ بناتے ہیں, کوئی ایسا ادارہ بناتے ہیں, ایسے مستحقین کو وہاں پر وہ رکھتے ہیں کہ وہ کام بھی کریں اور زکوٰۃ کے مال سے ہم اس کو وہ چلائیں گے, آگے بڑھائیں گے, ان میں سے پیسے مل جائیں گے. پھر سوال آ گیا وہی ملکیت کا کہ ان کا ٹھیک ہے کیا کریں پھر, یعنی کسی ایک کو ہم وہ سارے کروڑ روپے دے دیں گے, یہ لو اب یہ تمہیں مجھے ہدیہ کر دو. تو اگر وہ نہ کرے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ آپ تو دے دیا نا, آپ نے ملکیت, اس کو مالک بنانا ہے. اب مالک بنا دیا, اس کو دے دیے لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے اس کو کہ یہ لو یہ ہم دے رہے ہیں تمہیں. اب وہ اس کو جی واپس دینا ہے, اور کہتے میں نہیں دیتا. اب کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے اس کو. وہی ہے جیسے کہ کھیل بنا رکھا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے, گھڑے کے اندر وہ ڈال دی وہ گندم, نیچے پیسے رکھ دیے, ایک کو دے دیے کہ یہ لے لو 100 روپے کا لے لو, مجھے دے دو واپس 200 روپے کا. چلو جی زکوٰۃ جائز ہو گئی. کہ بیوی کو دے رہا ہے, بیوی اس کو دے رہی ہے, آپس میں فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہ زکوٰۃ ہو گئی. مذاق ہے بالکل, وہی نا مذاق ہے اور کیا. تو یہی ہے کہ جو جہالت بھی ہے اور پھر وہ بدماشی بھی, اس طرح زکوٰۃ کے ساتھ وہ کھیلا جاتا تھا. مجھے کوئی زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے 50,000 میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں, پھر وہ زکوٰۃ میں کسی کو دیتا ہوں کسی ضرورت مند کو. نہیں, اس نے تو زکوٰۃ کی وجہ سے دی نا, آپ تو مستحق نہیں, آپ کو تو نہیں دی نا. میں مستحق ہوں اور مجھے کسی نے دے دی. میں نے امین نہیں بنایا, میں مستحق ہوں اور مجھے دے دی اس نے. اچھا اچھا, ضرورت ہے مجھے مستحق ہوں اور پھر میں کسی کو دے رہا ہوں. ہاں تو آپ تو اس کی جب ملکیت ہو گئی آپ کی, اب آپ جس کو جب چاہیں دیں. جی ممکن جیسے مال بیت جو ہے نا, یہ بیت المال جو ہے اس کا بھی یہی تھا کہ اس میں چلا گیا, پھر وہ کسی کو بھی دے سکتے. جی ہاں وہ دے رہے ہیں, اب ان کا ہے معاملہ کہ وہ دیکھیں گے. زکوٰۃ کا وہ ختم ہو جائے گا. نہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی نا, اس نے دے دیا ہے. مجھے زکوٰۃ دی, آپ کی ادائیگی ہوگی. یہ تو انفرادی بات کر رہے ہیں نا آپ. وہ ہے کہ بیت المال ایک اجتماعی پورے ملک کا ہے, پورے ملک کا بیت المال ہے کہ جس میں پوری جتنی بھی زکوٰۃ ہے ساری کلیکٹ ہوگی اور وہ وہاں پہ رکھی جائے گی. اب اس کے بعد حکومت کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ ایسے سفید پوش لوگ کون ہیں جن کو دیا جائے, ان کی لسٹیں بنیں, ان کو دیے جائیں, جیسے زکوٰۃ کونسل کا پورا سسٹم تھا. آپ کے ذمہ سے ختم ہو جائے گا یا تو میں کہہ دیا نا, زکوٰۃ تو دے دی اس نے, وہ ختم ہو گیا, اس کے اوپر کسی قسم کی لائبلٹی نہیں ہے. جس کی ضرورت ہے ہاں, اب اس کی جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے مستحقین میں تقسیم کرے. تو یہی چیز تھی, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے کلیکٹر تھے, دوسرے ڈسٹریبیوٹرز تھے. تو وہ کلیکٹر جو ہے وہ کلیکٹ کر کے پورے ملک سے لاتے تھے زکوٰۃ اور جا کے دے دیتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تقسیم کرتے تھے. آپ کے پاس جو آتے تھے ان کو ہیں, جو نہیں آتے تھے ان کو گھر بھجواتے تھے ان کے, اور اس طرح وہ زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی. میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں, اس سید کو بھی اگر اس میں سے دے دیا جائے تو وہ ختم ہو, مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں, وہ تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی نا, زکوٰۃ ادا ہو گئی, ختم. اب آپ جس کو بھی دے دیں, حتیٰ کہ صدقہ ہے جو وہ حدیث آئے گی آگے اس میں کہ وہ سیدہ جو بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, وہ لونڈی تھی, لونڈی ہے, اس کو دیے کسی نے صدقہ دیا, گوشت دیا, اور وہ ظاہر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہتی تھی, آنا جانا بہت تھا ان کا, ان کے پاس ہی انہوں نے پھر اس کو خرید کے آزاد کیا. تو وہ آپ تشریف لائے تو گھر میں کھانے کو پوچھا کوئی ہے, تو انہوں نے جو کوئی روکی سکی روٹی تھی, کھجور تھی, جو تھی رکھ دی. کہا کہ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہانڈی پک رہی ہے, گوشت پک رہا ہے. وہ کہا کہ وہ تو بریرہ کا ہے. تو پھر آپ نے بتایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ ہے, کہ وہ صدقہ اس کو دیا گیا ہے, وہ مالک بن گئی, اب اس نے وہ ہدیہ کر دیا مجھے تو میں کھا سکتا ہوں. اب وہ یہ نہیں کہا جائے گا نہیں یہ صدقہ ہے, یہ رسول اللہ کیسے کھا رہے ہیں,
بھئی صدقہ اس کے لیے جب چینل بدل گیا تو اب وہ اس کا حکم بدل گیا. تو حکم یہ ہو گیا کہ اب وہ ہدیے کے طور پہ اس طرح اگر کوئی غریب آدمی دے دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ، اب وہ زکوٰۃ میں سے ہدیہ دے دیتا ہے، اپنے کسی بھی باس کو دے دیتا ہے، اپنے کسی بھی بڑے کو دے دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، دے دے، وہ ہدیہ ہے. تو یہ ہے. جی اگلی حدیث پڑھیے. باب کیا آدمی اپنی صدقہ دی ہوئی چیز خود خرید سکتا ہے؟ البتہ دوسرے کی صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے میں کوئی قباحت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کی راہ میں سواری کا گھوڑا دیا. جس شخص کے پاس وہ گھوڑا گیا اس نے اسے بالکل خراب اور بیکار کر دیا. میں نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لوں، اور میں نے یہ بھی خیال کیا کہ وہ اس گھوڑے کو سستا بیچ دے گا. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسے مت خرید اور اپنا صدقہ واپس نہ لے، اگرچہ ایک ہی درہم میں تجھے دے ڈالے، کیونکہ خیرات دے کر واپس لینے والا کہہ کر کے چاٹنے والے کی طرح ہے. جی ہاں، یہاں پر یہ بتا دیا گیا اس حدیث میں کہ جو چیز بھی انسان دے دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، جو بھی اس نے اپنی ملکیت میں سے نکال دی، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو واپس لوٹائے، آپ واپس لے. اور اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو گھوڑا دیا، اپنا صدقہ کیا یا ہدیہ دیا، وہ دیا کہ تم اس کو استعمال کرو. اس نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کو کھانا پلانا، اس کی ہر ورزش کرنا، جو ضرورتیں تھیں پوری کرتا نہیں کی اس نے، وہ کمزور ہو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اسے خرید لوں اور پھر اسے یہ سستا بیچ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لا تشتری ولو اعطاہ بدرہم، اگر ایک درہم کا بھی تمہیں دے تو مت خریدنا. اور پھر یہ اصول بتا دیا کہ العائد فی صدقتہ کالکلب یعود فی صدقتہ فی قیئہ، کہ اپنے صدقے میں لوٹنے والا اس طرح ہے کتے کی طرح جو اپنی قے کر کے چاٹتا ہے. تو اتنی اس کی یہ ایسی وہ کراہت امیز وہ دے دی مثال اس کی کہ انسان کے دل میں اس کی طرف لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے مجھے واپس لینی ہے. تو لہذا صرف اگر ہے تو یہی کہا گیا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الا الوالدہ فیما اعطی لولدہ، صرف وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صرف باپ کو جائز ہے کہ اگر اس نے اپنے ایک بیٹے کو چیز دی ہے باقی کو نہیں دی ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ واپس لے کر پھر سب کو دے، اس مقصد سے دے، تو اس کے لیے وہ جائز ہے. ورنہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک چیز دے کر پھر اس سے مانگے نہیں واپس کر دو، دے دو یا مجھے بیچ دو، نہیں. اسی لیے اس میں آ گیا دینے کا بھی لینے کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا، اس کو خریدنے کا مسئلہ بھی نہیں رہا. کوئی چیز نہیں، کسی حالت میں نہیں لے سکتا، دے دیا سو دے دیا، ختم. تو یہی ہے کہ کسی چیز کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ یا ہدیہ، تینوں چیزوں کے بارے میں یہ لازمی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے دے، تاکہ بعد میں تاکہ اس کا جو دل ہے وہ اس چیز سے بالکل ختم ہو جائے، اس کی چاہت نہ رہے، اس کی خواہش نہ رہے کہ نہیں یہ تو میں نے غلطی کر دی، دینا نہیں چاہیے تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بعد میں وہ روتا رہے اس پہ. تو اسی لیے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو دے دیا ختم ہو، بس اب اس سے کوئی تعلق نہیں تمہارا. جی باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے غلام اور لونڈیوں کو صدقہ دینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو بطور صدقہ دے دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو مردار ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ مردار کا صرف کھانا حرام ہے. جی ہاں، یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو بکری کا تھا کہ مردہ بکری تھی، اس صورت میں اب اس کے لیے آپ نے کہا کہ اگر تم اس کو استعمال کر لو. دیکھو کیسے استعمال کریں، وہ تو مردار ہے، اب گوشت تو نہیں کھا سکتے اس کے، تو گوشت مت کھاؤ، اس کے بجائے یہ ہے کہ اس کی کھال استعمال کر لو، گوشت نکال کے پھینک دو، کھال استعمال کرو، وہ پاک ہے. اس کی دباغت کے بعد اس کو باقاعدہ صاف کر کے پھر وہ بالکل استعمال کے قابل ہو جائے گی، پھر اس کو استعمال کر سکتے ہو، جس میں جائز چیز میں استعمال کرنا چاہو تم کر سکتے ہو. اس طرح پھر اس کی اجازت دے دی گئی کہ چاہے وہ صدقے کی تھی یا ویسے لوگوں نے پھینک دی تھی اس کو، لیکن اس کو استعمال کرنا جائز تھا کہ وہ اس کی جو کھال ہے اس کو استعمال کر لیا جائے. اصل نجاست جو ہے یا گندگی جو ہے وہ گوشت میں ہے، اس میں نہیں ہے. اب یہ پاک ہو گئی تو اس کو
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باب جب صدقہ کی حالت بدل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گوشت لایا گیا جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کو بطور صدقہ دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہما کے لیے تو صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جی ہاں، وہی میں نے ابھی جیسے ذکر کیا اسی حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کھانے کو کچھ اور دیا گیا، آپ نے گوشت دیکھا تو بتایا گیا کہ یہ تو بریرہ کو کسی نے صدقہ کیا ہے، اس کو دیا ہے، وہ اس کے پکا رہی ہے وہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہوا علیہ صدقہ وہو لنا ہدیہ، کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب ایک غریب آدمی جس کو زکوٰۃ صدقات جو کچھ ملے ہیں اس میں سے وہ کسی امیر کو دے دیتا ہے یا جس کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے اس کو دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رخ بدل گیا، اب وہ چیز صدقہ نہیں رہی بلکہ وہ ملکیت بن گئی اس کی، اور اب اس نے اپنی ملکیت میں سے کسی کو ہدیہ دیا ہے، لہذا وہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ باب صدقہ مالداروں سے وصول کر کے فقیروں پر صرف کیا جائے خواہ وہ کہیں ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث 702 اور ان کو یمن بھیجنے کی بات کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا تو وہاں پہ ایز اے گورنر بھی تھے، عالم بھی تھے، قاضی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، تو سب ان کی وہ یہ سٹیٹس تھے، تو ان کو پھر سب چیزیں بتا دیا ان کو کہ یہ تم نے کرنا ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ مسائل ہوں گے، کہ پھر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ ان کے جو غنی ہیں، مالدار ہیں، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے جو فقیر ہیں ان کو دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو جہاں سے زکوٰۃ لی جائے وہیں کے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، مستحقین ہیں، ان کو دی جائے کہ وہ زیادہ حقدار ہیں، کہ پنڈی کی جو زکوٰۃ ہوگی یہ پنڈی کے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو دی جائے گی۔ اگر یہاں ختم ہو جائیں یا نہ رہیں کچھ لوگ مانگنے والے تو پھر ہم دوسرے علاقوں میں جائیں، وہاں بھیج دیں، جہاں ضرورت ہے وہاں بھیج دی جائے گی، لیکن اصل یہی ہے کہ ان سے لی جائے گی۔ اور پھر ان سے پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ ایاک وکرائم اموالہم، اور خبردار ان کے جو بہترین مال ہیں وہ مت لینا۔ وہی انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنی اچھی بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، وہ پسند ہیں اس کو جو اچھی ہیں۔ کوئی کمزور ہے، لاغر ہے تو وہ کہے گا چلو لے جائے، یہی لے جائے۔ تو یہ آپ نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ تم ان کے اچھے مال لے لو تو ان کو نفرت پیدا ہوگی، نفرت دل میں پیدا ہوگی دین سے، زکوٰۃ سے، اور پھر وہ ہیلے بہانے کریں گے۔ تو لہذا تم درمیانی رکھو، نہ یہ ہے کہ وہ کوئی جو لاغر اور معذور اور بالکل ہی کمزور وہ دے رہا ہے تم اس کو لو، اور بلکہ اور نہ ہی جو بہت ہی بہترین ہے وہ لے لو، بلکہ جو درمیانی ہے، درمیانی چیز ہے اس کو لے لو۔ تو وہ چیز جو ہے وہ آپ نے فرما دی ان کو، اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ جو فرمایا کہ ایاک والمظلوم دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ پھر یہ دیکھ لینا کہ جو بد دعا ہوگی، اگر مظلوم کی بد دعا جو ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، وہ سیدھی عرش الہی کی طرف جاتی ہے۔ تو لہذا کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو یہ بھگتنا پڑے گا پھر تمہیں، جو بھی ظلم و ستم کرو گے۔ اسی لیے کہ ایک شخص کے تم نے اچھا مال سارا لے لیا تو ظلم کیا اس بیچارے کے ساتھ، اس کو توقعات تھیں کہ یہ اس کو دودھ بھی ملے گا اور یا بیچوں گا تو اس کا پیسہ بھی ملے گا، قیمت بھی ملے گی، تم نے سارا وہ لے لیا تو اس کے ساتھ ظلم کیا تم نے۔ تو لہذا وہ مظلوم اگر تمہارے لیے بد دعا کرے گا تو تمہیں پھر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اسی لیے آپ نے تاکید فرمائی کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، جو کچھ لینا ہے تم لے لو۔ اسی لیے وہی شخص جو آیا تھا ابن اللتبیہ، یہ حدیث بھی آتی ہے کہ وہ آیا اور جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، یہ ھذا اہدی الی وھذا صدقاتکم، کہ یہ آپ لوگوں کے صدقات ہیں، یہ مجھے ہدیے ملے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر آپ تو سب کو مخاطب کرتے تھے، اسی کو نہیں مخاطب کرتے تھے، تو پھر آپ خطبہ دیا آپ نے کہ کیا ہے کہ بعض لوگ جن کو ہم زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا مالکم ھذی صدقاتکم وھذا اہدی لی، یہ مجھے ہدیہ ملے ہیں، تو اپنے اماں ابا کے گھر نہیں بیٹھ گیا، پھر دیکھتا اس کو ہدیے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔
توشے خانے سے کھا کے پیٹ بھر لو، کبھی دیکھو کہ تمہیں ملے ہیں یہ ہدیے. تو یہ ہے اصل اسلام کا، کوئی تصور نہیں ہے یہ کہ یہ ہدیے مل رہے ہیں. تمہیں ایک جو آفیشیل وہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے جا کے زکوٰۃ لینی ہے، وہاں سے تم نے ہدیے جمع کرنا شروع کر دیا کہ ہدیہ دے دیں گے تو یہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے گا، نہیں لے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو اس پہ سخت آپ نے ایکشن لیا اور اتنا سخت جملہ کہا کہ بیٹھ جائے اپنے اماں ابا کے گھر میں، پھر دیکھے اس کے بعد ہدیہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو یہی ہے ہمارے سرکاری افسران کا جو ہدیے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ہدیے ملے ہیں. تو لہذا یہ چیز اسلام میں بالکل جائز ہے. جڑ کاٹ دی وہ. جی ہاں، رشوت کی جڑ کاٹ دی، ختم کر دیا کہ کوئی چیز نہیں دینی اس کو. تو یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں، جس کے لیے منع کیا گیا کہ کوئی چیز بھی تم نے جو تمہارا حق نہیں تم نہیں لے سکتے. کھانا بھی ہے تو تم کا نہیں کھانا اپنا کھاؤ. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے کھانا مانگو کہ چلو جو ہمیں کھانا کھلا دو، نہیں، اپنا کھاؤ. یہ کہ تاکہ وہ حلال کی روزی ہو، حلال کی حق کی کمائی ہو، وہ کھاؤ. لیکن رشوت لے کے یا چوری کر کے وہ جائز نہیں ہے. جی. صاحب صدقہ کے لیے امام کا رحمت کی خواستگاری اور دعا کرنا. حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس صدقہ لاتا تو آپ یوں دعا فرماتے، اے اللہ فلاں کی اولاد پر مہربانی فرما. چنانچہ میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر مہربانی فرما. جی ہاں، یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تھا تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو صحابہ کرام، تو قرآن نے بھی کہا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تزکیہم وتصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. تو یہی جو صلاح ہے، یہی مراد دعا ہے کہ ان کے لیے آپ دعا کیجیے گا. تو آپ اسی لیے اس قرآنی آیت کے مطابق ان کے لیے دعا ضرور کرتے تھے. تو اسی لیے جو راوی ہیں ابن ابی اوفا، وہ یہی کرتے کہ میرے والد عبداللہ ابن ابی اوفا جب گئے یا انہوں نے زکوٰۃ دی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی تھی. تو لہذا اور خوشی سے وہ لاتے تھے کہ آپ کی دعا مل جائے گی. تو اس لیے دعا دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو بھی یہ جمع کرے تو وہ ان کو دعا بھی دے. جی. جو مال سمندر سے نکالا جائے اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک شخص سے 1000 دینار قرض مانگے تو اس نے دے دیے. اتفاقاً وہ قرض دار سفر میں گیا اور ادائے قرض کی مدت آ گئی. درمیان میں ایک دریا حائل تھا تو وہ دریا کی طرف گیا، مگر اس نے ایسی کوئی سواری نہ پائی جس پر سوار ہو کر قرض خواہ کے پاس آتا. مجبوراً اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ کر اسے دریا میں بہا دیا. وہ شخص جس نے قرض دیا تھا دریا کی طرف آ نکلا. اسے یہ لکڑی نظر آئی تو اس نے اسے اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی جس کے آخر میں تھا، اور جب اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں اپنا مال رکھا ہوا پایا. جی ہاں، یہی ہے حدیث آتی ہے کہ اس شخص نے کسی کا وہ قرضہ دینا تھا. اب وہ وقت آ گیا، اب اس نے جانا تھا کہ وہ جائے وہاں جا کے اس کے گاؤں میں، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں جا کے دے دے اس کو پیسہ بھی موجود ہے، اور لیکن بیچ میں دریا ہے، دریا عبور کرنا ہے. اب وہ آیا تو کشتی نہیں ملتی تھی، کوئی کشتی نہیں. اب وہ بڑا پریشان کہ وقت بھی آ گیا ہے، وہ انتظار میں ہوگا پیسے کے، اور ادھر کوئی کشتی نہیں مل رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے یہی کیا کہ کوئی لکڑی لی ایسی بانس نما جیسے ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا کیا اور اس میں اس کے پیسے رکھ کے اس کو بند کر کے وہ اللہ سے کر کے اللہ بس تیرے حوالے پہنچا دے اس کو. تو وہ پانی میں پھینک دیا. وہ پانی میں بہتا بہتا وہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ پہنچ گیا، دوسری طرف پہنچ گیا، دوسرے ساحل پہ. وہاں پہ وہ انتظار بھی کرتا رہا تھا کہ یہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، میرے پیسے لائے گا، کشتی آئے گی، کوئی سواری آئے گی. لیکن نہیں، کچھ نہیں ہے، وہی پریشان. اسی میں پھر اس نے بھی اللہ نے اس کو اس طرح کی وہ ہدایت کی کہ اس نے اٹھا لی. وہ اٹھا کے گھر آ کے کھولا، دیکھا تو اس میں اس کے پیسے ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو پیسے مل گئے. اب اس کے بعد جب اس کو کشتی ملی تو یہ پھر پہنچ گیا اس کے پاس پیسے لے کے. تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا، میں نہیں آ سکا، کشتی نہیں ملی، تمہارا وقت کا میرا وعدہ تھا، مجھے یاد تھا، لیکن
میں آ نہیں سکا تھا اس لیے میں نہیں نہ ہوگا تو یہ پیسے لے لو. اس نے کہا تم نے بھیجے تھے پیسے کسی کے ساتھ؟ کہا ہاں میں نے بھیجے تھے. کہا تو مل گئے مجھے. کہا بس ٹھیک ہے پھر تو مل گئے. تو یہ ہے کہ اس نے پھر وہ اس طرح بھی اس کا خیال رکھا کہ وہ جو پیسہ ہے یا اس کے بعد قرضہ ہے اس کا وہ اس کو ادا کر دے تاکہ کسی قسم کی اس کی کوئی ذمہ داری نہ باقی رہے, اللہ کے ہاں پوچھنا ہو. یہ اصل خوف ہوتا تھا کہ اللہ کے ہاں ہم پوچھے جائیں گے کہ اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا کیا معاملہ کریں گے. تو لہذا وہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد پھر بھی گیا وہ, اس لیے کہ یقینی نہیں تھا کہ وہ لکڑی پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. بہترین مثال جی ہاں, دونوں طرف سے. جی ہاں بہترین مثال ہے کہ اس کو بھی اس نے بھی فوراً کہہ دیا کہ پہنچ گئی ہے. جی ہاں, اور اس کو بھی اس کا خیال کہ وہ پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی, تو خود پھر گیا دوبارہ جا کے اس کو دینے کے لیے. جی مدفون خزانہ میں 5واں حصہ واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا زخم معاف ہے, کنویں میں گر کر مر جانے پر کوئی معاوضہ نہیں, اور معدن کان کا بھی یہی حکم ہے, البتہ دفینہ ملنے پر 5واں حصہ واجب ہے. جی ہاں, یہاں جو فرمایا گیا کہ اس حدیث میں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ العجماء جبارٌ, کہ کسی بھی جانور یعنی ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ارادہ تو نہیں ہے, وہ جہاں پہ بھی سبزہ دیکھے گا وہ گھس جائے گا. کسی کے کھیت میں گھس گیا, کسی کے باغ میں چلا گیا, وہاں پہ اس نے کوئی چیز کھا لی, گرا دی, توڑ دی, تو وہ یہ فرمایا کہ العجماء جبار, اس پر کسی قسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے کہ لاؤ پیسے لاؤ, اس کے پیسے دو, تمہارے جانور نے یہ وہ کی ہے. تو لہذا اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی وہ گارنٹی ضمانت نہیں ہے یا اس کا تاوان نہیں لیا جائے گا. دوسری چیز فرمائی کہ والبئر جبار, کنویں کے بارے میں, کہ کنویں کے بارے میں بھی اس کے بھی کہ پہلی بات یہ کہ جس نے بنایا ہے اس کی احتیاط کرے, اس کی باڑ لگائے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ رہے کہ کوئی اندھیرے میں اس میں کوئی گر پڑے. تو یہ ہے اس میں بھی اگر کوئی گر پڑا تو اس کی بھی یہی فرمایا گیا کہ اس کے لیے بھی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے اس پر, اس کو خود دیکھنا چاہیے تھا. اور اس کا دونوں کی ذمہ داری ہے ویسے کہ وہ اس کا خیال رکھے کہ اس کی کوئی دیوار بنائے, باڑ بنائے, تاکہ کوئی اس میں جانور انسان گر نہ جائے. تیسری چیز جو ہے وہ جو فرمایا گیا والمعدن جبار, کہ معدنیات کے لیے جو کھدائی کی جاتی ہے, سونے چاندی کاپر کیا کچھ ہے, ان سب کو نکالنے کی جو کھدائی کی جاتی ہے, اس میں اگر کوئی گر پڑا, اس کو چوٹ لگ گئی یا مر گیا, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ حدر ہے, مطلب اس پر کسی قسم کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی, معاف ہے. اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ پھر رکازی الخمس, اس سے مراد یہ ہے کہ رکاز سے مراد کہ وہ چیزیں جو کہ کسی طرح کی کہیں چھپی ہوئی ہوتی تھی, جاہلیت میں جیسے تھا یا پہلے کرتے تھے کہ اپنے سونا ہے, زیورات ہے یا قیمتی چیزیں ہیں, وہ گھڑے میں بند کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا کہ بعد میں جب ضرورت ہوگی تو نکال لیں گے. اس کے بعد مر کھپ گئے, ختم ہو گیا, کوئی یاد نہیں رہا. اب کوئی اور بعد میں آیا, اس کو ضرورت پڑی تو اس نے جب کھودا تو اس میں سے نکل آیا. اس میں سے بھی کہا کہ خمس دینا ہوگا, یہ 1/5 اس کا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا, زکوٰۃ کی صورت میں کہہ لیجئے یا خیرات کی صورت, صدقہ کی صورت میں اس کو دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں جو زمین میں ہیں سے نکالی جاتی ہیں, اس میں معدنیات بھی ہو سکتی ہیں, کہ معدنیات سے جو چیزیں نکالی جا رہی ہیں اس کا خمس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے, تاکہ یہ کہ اس سے بھی برکت ہوگی, حکومت کو پیسے ملیں گے, اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا, تو وہ مل جائیں گی. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے رکاز کے معاملے میں یہ معاملہ ہو. اس میں بھی ایک واقعہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو زمین فروخت کی, تو وہ جب ابھی جیسے تقوی کی مثال کی بات ہو رہی تھی, یہ بھی دیکھ لیجیے تقوی کی مثال کہ اس نے وہ زمین بیچی, اب دوسرے نے زمین کو کھودنا شروع کیا, اس میں سے وہی رکاز نکل آیا, سونے کا ایک وہ گھڑا مل گیا جس میں سونے کے زیورات تھے یا اشرفیاں تھیں. تو وہ گیا اس کے پاس جس سے وہ خریدا تھا کہ دیکھو میں نے تم سے زمین خریدی تھی, یہ چیزیں نہیں خریدی تھی, تو یہ لے لو اپنا. تو کہتا ہے نہیں, میں نے جو کچھ زمین میں جو زمین بیچی تھی, جو کچھ زمین تمہارا, میرا نہیں ہے. اب دونوں اس پہ جھگڑ پڑے, وہ کہتا ہے تو لے لے, وہ کہتا ہے تو لے. ہر ایک جو ہے اس بات پہ ہے کہ میں نہیں لوں گا, اس لیے کہ میرا نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے زمین خریدی ہے, میں نے اور کچھ نہیں خریدا, تو یہ تمہارا لے لو واپس. وہ اس پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں نے زمین بھی بیچ دی, زمین کے ساتھ جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا, اب تمہارا میرا نہیں ہے. اب تیسرا بندہ آیا, اس نے کہا کہ یوں کرو, دیکھو بھئی تمہاری اولاد ہے, نے کہا اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹی ہے, بس ٹھیک ہے دونوں کی شادی کر دو, ان کو دے دو, بات ختم ہو.
مسئلہ حل کر دیا اس نے. تو یہ دیکھیے کہ وہی تقویٰ کی علامت سامنے نظر آتی ہے کہ دونوں اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں میں نہیں لوں گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہی برکت دیتا ہے. جی ارشاد باری تعالیٰ والعاملین علیہا، تحصیلداروں کو بھی زکوٰۃ سے حصہ دیا جائے، نیز حاکم کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ سلیم کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلہ اسد کے ایک شخص کو مقرر فرمایا جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا. جب وہ آیا تو آپ نے اس سے حساب لیا. جی ہاں، وہی میں نے حدیث ابھی بیان کی تھی. اصل بات یہ کہنا چاہتے ہیں، ایک تو پہلی بات کہ قرآن کریم کی آیت میں جو آتا ہے کہ انما الصدقات للہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تو عاملین علیہا کسے یہی لے رہے ہیں کہ جو اس قسم کے اس میں کام کرنے والے ہوں گے، اس کی کلیکشن میں، ڈسٹریبیوشن میں، اس میں کام کرنے والے، ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے گا. تو زکوٰۃ کی جو مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے، ایک ادارہ ہے زکوٰۃ کو جمع کرنے کا، تقسیم کرنے کا. تو اس میں آئیں گے جو اس کے عمال ہوں گے، جو اس کے سارے ملازمین ہیں، اب ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، ان کو دے دیا جائے گا. یہ تو قرآن کریم سے لیا ہے. دوسرا وہی معاملہ جو کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا ابن لطبیہ کی، کہ اس نے زکوٰۃ بھی لی اور وہ بھی پیش کی، اور ساتھ ساتھ جو ہدیے ملے تھے وہ بھی پیش کر دیے. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سخت محاسبہ کیا. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یہ ہدیے بھی لیتے پھرو، اگر لینے ہی ہے تو جا کے بیٹھ جاؤ ماں باپ کے گھر، پھر دیکھو تمہیں کتنے ہدیے ملتے ہیں. تو یہ تمہاری ڈیوٹی پہ ملے ہیں تمہیں، تو لہٰذا یہ سب جمع کرا دو، سب جمع کرا دو، کوئی چیز نہیں ملے گی تمہیں. تو یہ ہے محاسبہ، کہ اس میں محاسبہ کر کے پھر وہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی وہ اس کو وہی ملے گا جو اس کا اس کا حق ہے، وہ دیا جائے گا اس کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ہدیے لیتا رہے اور جمع کرتا رہے اور پھر کہے کہ مجھے اس میں سے دیا جائے. جی یہ آخری حدیث باب کیجیے. حاکم وقت کا زکوٰۃ کے اونٹوں کو خود اپنے ہاتھ سے دعوت دینا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تاکہ آپ کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیں. تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک داغ دینے والا آلہ تھا، آپ اس سے زکوٰۃ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے. تو یہاں پہ ایک حدیث یہ آ رہی ہے، عبداللہ ابن ابی طلحہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ان کے جو تھے ستیلے باپ جو تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ تھیں ام سلیم، جو ظاہر ان کے شوہر نے، جو مالک ان کے شوہر تھے انس کے والد، وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ آ گئی تھی مدینے. ان سے پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، اور وہ بھی ایک واقعہ ہے ان کا. تو بہرحال یہاں پر یہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اولاد دی ان کو. تو ام سلیم نے کہا کہ کوئی بھی چیز اس کو بچے کو نہیں کھلائیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے وہ تحنیک نہ کر دیں. تو تحنیک وہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تو اسی لیے پھر جیسے ہی صبح ہوئی فوراً بھیجا انس کو کہ لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ اور جا کے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تاکہ آپ خود اپنے دستے مبارک سے اس کی تحنیک کر دیں. تو وہی کہتے ہیں کہ پھر میں گیا صبح پھر جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ اس وقت صدقہ کے جو اونٹ تھے ان کو اپنے ہاتھوں ہی سے ان کے اوپر نشان لگا رہے تھے، ان کے نشان لگا رہے تھے کہ یہ تو ایک بیت المال کے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں سے کوئی گم ہو جائے یا بک جائے یا کوئی نکال لے جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ تو صدقے کا مال ہے، یہ کہاں چلا گیا. اس کے لیے کر رہے تھے، تو آپ خود اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے. یہ چیز فرماتے ہیں کہ وہ جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ لائے ہو اس کے ساتھ؟ کہاں یہ کھجوریں بھیجی ہیں والدہ نے، ماں نے. وہ لیں آپ نے اپنے دانتوں سے آپ نے نرم کیا اس کو اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں لگا دیا بچے کے. تو یہ اس بچے کی اتنی ہے کہ وہ اس کو یہ اتنی بڑی سعادت مل گئی اور پھر وہ گئے ہیں. یہ چیز تھی. اور یہی ہے، یہی خاتون کہ جیسے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، ایک بچہ تھا چھوٹا، بیمار تھا ان کا، تو وہ یہ گئے ہوئے تھے، وہ آئے اور وہ سفر میں پیچھے بچہ انتقال کر گیا، اسی رات کو یہ پہنچ گئے. تو
وہاں پہ پوچھا، انہوں نے خیریت پوچھی کہ بچہ ہاں کہاں، پہلے سے سکون میں ہے. اسی یعنی انتہائی ذہین عورت کہ اب شوہر سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، آتے ہی کہہ دو کہ بچہ تو مر گیا، اور پریشان ہو جاتا. تو اور پھر خود تیار ہوئیں، سب کچھ ہوئیں شوہر کے لیے کہ اس کو ضرورت ہوگی، شوہر کے ساتھ وہ شباشی کی، سب کچھ ہوا. اس کے بعد صبح کو پھر پوچھا کہ اگر کوئی تمہیں کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز امانت، تو کیا ضروری نہیں کہ تم اسے واپس کر دو؟ ہاں ضرور واپس کرنا. تو پھر اللہ پہ صبر کرو، تمہارے بیٹے کو اللہ نے واپس لے لیا ہے. وہ ایک دم غصے میں آ گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ مجھے بتایا تک نہیں، رات بھی میں نے اس طرح گزاری. اور پھر وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول نے مبارکباد دی اور اس بات کی تعریف فرمائی کہ تمہیں مبارک ہو، یہ رات تمہاری مبارک ہو. تو اسی رات ہی کے نتیجے میں یہ عبداللہ پیدا ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابو طلحہ الانصاری. تو یہ عبداللہ ہوئے اور پھر ان کو اللہ نے بہت برکت دی ان کو. یعنی عجیب ہے، ان کی کہانیاں پڑھیں، ان کے واقعات ام سلیم کے اور ابو طلحہ انصاری کے، عجیب لوگ تھے یہ. تو یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے جس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے نوازا تھا. تو یہ ہے ان کے لیے کہنا یہی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس معاملے میں خود وہ کام کرتے تھے. صدقات کے، زکوٰۃ کے جو کام ہے، یہ نہیں کہ کسی کو کہہ دیا بھائی تم کر دو، نہیں، خود بھی اس میں شریک ہوتے تھے. کہ اس لیے کہ زکوٰۃ کا ہے، اس میں کام کرنا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری طرح تعمیل ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.